اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں، پلیز اس اپیل پر آپ غور کیجئے۔ ہم ہر روز اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے سچے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے، مالی تعاون کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ چینل کی پابندی سے مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج 18 دسمبر ہے اور میں 4:30 بجے رات سے تیار ہو چکا ہوں، اسٹوڈیو آ چکا ہوں، کیونکہ مجھے فجر کے وقت میں نکلنا ہے مہاراشٹر کے اورنگ آباد کی طرف۔ پھلمبری کر کے ایک اورنگ آباد سے پہلے ایک مقام آتا ہے، وہاں پر رحمت نگر پانباڑی روڈ پر ایک مدرسہ عربیہ تجوید القرآن اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھے جانے والا ہے، نئی عمارت کا، میرے ہاتھوں سے، اور وہاں پر ایک شاندار پروگرام ہوگا صبح 10 بجے سے۔ اس لیے میں 4:30 بجے سے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں یاروں کہ بہت محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ آپ تک خبریں ڈیلی پہنچانا ہے تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ رات کو 3 بجے بھی اسٹوڈیو میں آتے ہیں تاکہ آپ تک خبریں برابر پہنچے۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، طاقت بھی دے، ہمت بھی دے، اور اللہ خدمات کو قبول بھی کرے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے دلی فسادات کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ دلی فسادات کے مین آتنکی کون تھے؟ جی ہاں، کپل مشرا، انوراگ ٹھاکر، پریش ورما، ان کی اشتعال انگیزیوں پر فسادات بھڑکے تھے، پورا ملک جانتا ہے، لیکن بڑے لیڈر ہے، بڑی پارٹی کے لیڈر ہے، اس لیے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اشتعال انگیزیوں پر کارروائیوں کے لیے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو 3 مہینے کی مہلت دی کہ کارروائی کرو بھائی۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کارروائی کرو، بی جے پی لیڈروں پر مقدمے کے قیام کا فیصلہ جلد ہو۔ سپریم کورٹ نے دلی ہائی کورٹ سے کہا کہ وہ 3 ماہ میں فیصلہ کرے کہ 2020 میں دلی فسادات کو بھڑکانے والی مبینہ نفرت انگیز تقاریر پر FIR درج کی جائے گی یا نہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ اگر بڑی پارٹی کے ستہ کے آپ دلال ہے، ستہ کے غلام، یا ستہ کی پارٹی کے آپ سے کا تعلق ہے، تو آپ پر کارروائی تو دور کی بات، آپ پر FIR تک نہیں ہوگی۔ اور آج یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ دلی ہائی کورٹ سے کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے کے اندر کم سے کم بتاؤ کہ ان کا کیا کیا جائے۔ تو خیر، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی ذرا کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ناگالینڈ سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ناگالینڈ میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 14 شہریوں کی جو موت ہوئی تھی، اب اس پر احتجاج زبردست ہوتا جا رہا ہے، اور اب کوہیما ناگالینڈ کے مون ضلع میں بھی فوج کی آپریشن کے دوران 14 شہریوں کی جو ہلاکت ہوئی تھی، اب پوری ریاست بھر میں زبردست انداز میں احتجاج آندولن فوج سیکیورٹی فورسز کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور اب راجدھانی کوہیما تک یہ احتجاج پہنچ گیا، اور انہوں نے
صاف طور سے کہا کہ افسا پر پابندی لگاؤ، ہماری آواز پر نہیں۔ یعنی ناگالینڈ میں اب لوگ، عام آدمی سڑک پر اتر گئے ہیں اور فوج کے خلاف زوردار انداز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ایک احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کوہیما میں بھی کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے۔ عام شہریوں کو انصاف دلانے اور متنازعہ AFSP قانون کو رد کرنے کے مطالبے کو لے کر سڑکوں پر اترے۔ آندولن کاریوں کے ہاتھوں میں بینر اور تختیاں تھیں جس پر افسا کو رد کرنے سے پہلے کتنی بار گولی چلائی جانی چاہیے اور افسا کو بین کرو، ہماری آواز کو نہیں جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ جمعہ کو ریلی احتجاج کے مسلسل تیسرے دن ہونے کی وجہ سے اہم نہیں تھی، بلکہ یہ اہم بات کا پیغام تھا کہ معاملے کو لے کر ناگا لوگوں کا اشتعال اور غصہ بڑھ رہا ہے اور پوری ریاست میں اب احتجاج میں فائرنگ کرنے والے فوجیوں کی فوری گرفتاری کا لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین، تیسری بڑی افسوسناک خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ کل جمعہ تھا اور ہریانہ کے گروگرام میں جمعہ کی نماز کو لے کر ہندو آتنکی سنگھٹنائیں لگاتار ماحول کو خراب کرتی ہے اور گزشتہ کل تو انہوں نے حد کر دیا، جگہ جگہ ہنگامہ ہوا اور سیکٹر 37 میں بھجن کیرتن اور بھنڈارا کر کے نماز جمعہ نہیں ادا کرنے دی گئی، لیکن اس سے زیادہ آتنک انہوں نے یہ مچایا کہ نمازیوں کو پکڑ کر بھارت ماتا کی جے اور جے شری رام بولنے پر مجبور کیا گیا۔ گروگرام میں نماز جمعہ کو لے کر جاری تنازع کے دوران گزشتہ کل وہاں ہندوتوا آتنکی سنگھٹنوں کی جانب سے خوب ہنگامہ آرائی ہوئی اور کہیں پر تو مسلمانوں سے جبرن جے شری رام اور بھارت ماتا کے نعرے لگانے کے بعد نماز پڑھنے دی گئی، تو کہیں پر بھجن کیرتن اور بھنڈارا کر کے نماز سے روکا گیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول پر ہندو آتنکواد بڑھ چکا ہے۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے لکھیم پور کھیری اتر پردیش کا وہ معاملہ جس میں بی جے پی منتری کے آتنکی بیٹے نے کسانوں کو اپنی گاڑی سے کچل دیا تھا اور مار دیا تھا۔ اس کو لے کر اب ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب اپوزیشن پارٹیاں لگاتار لوک سبھا میں ہنگامہ کر رہی ہے، لیکن کمال کی بات ہے کہ ہنگامے کو اتنے دن ہو گئے ہیں پھر بھی مودی جی اور بھاجپا اپنے اس لاڈلے منتری کو نکال کر پھینکنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ بھاجپا کیسے کیسوں کو رکھتی ہے اور کیسے کیسوں کو لوک سبھا میں اور پارلیمنٹ میں پہنچا دیتی ہے، جس کی ایک زندہ مثال سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر ہے۔ خیر، اجے مشرا جو لکھیم پور کھیری میں کسانوں کا مرڈر جس آتنکی شخص نے کیا تھا اس کا باپ ہے اور بی جے پی کا منتری ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن ہنگامہ کر رہی ہے، ترنمول کانگریس ہے، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی سمیت کئی اپوزیشن پارٹیاں گزشتہ کل بھی نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے بیچوں بیچ آ گئے، شور شرابہ کر رہے۔ ان ارکان پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں تختیاں تھیں جس میں لکھا تھا کہ لکھیم پور متاثرین کو انصاف دو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو ہٹاؤ، ایسا لکھا تھا۔ اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان مسٹر اگروال نے وزارتوں اور پارلیمانی کمیٹیوں سے متعلق اہم کاغذات ایوان کے میز پر رکھے۔ ہنگامے کے درمیان کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے قومی اینٹی ڈوپنگ بل 2021 اور ماحولیات، جنگلات، سارے بل رکھے۔ ہنگامہ ہوتا رہا، لیکن بے شرمی اور بے غیرتی آپ دیکھیے کہ اجے مشرا کو اتنے ہنگاموں کے باوجود بھی بھاجپا مودی جی ہٹانے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ایس آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے کہ اجے مشرا قاتل ایک آتنکی بیٹے کا باپ ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور اسے کہتے ہیں جھوٹ بولو تو اتنا دبا کر بولو کہ سچ بھی شرما جائے۔ ابھی میں یہ خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ گزشتہ کل 94ویں سالانہ جنرل میٹنگ سے بات کر رہے تھے تو اس وقت بھاشن میں انہوں نے کہا کہ حکومت پر جنتا کا اعتماد واپس لانا سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے۔ یعنی آپ سمجھیے نا، جنتا اس وقت حکومت پر بھروسہ کر رہی ہے اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، دیکھیے آپ جھوٹ کسے کہتے ہیں اور کتنا اچھا بولنا چاہیے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ
جو ہم پر تنقید کرنے والے، ہمارے خلاف بولنے والے، ان کو بھی ماننا ہوگا کہ 7 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ جی ہاں، بہت کچھ بدلا۔ پہلے موب لنچنگ نہیں ہوتی تھی، موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ پہلے ریپ اتنے نہیں ہوتے تھے، ریپ ہو رہے ہیں۔ پہلے اتنے دھرنے آندولن لوگ روڈ اور راستوں پر نظر نہیں آتے تھے، اب اتنے آ رہے ہیں۔ 700 کسان پہلے کبھی کسی حکومت میں نہیں مرے تھے، آپ کی حکومت میں مرے ہیں۔ 1 سال تک کبھی اتنا لمبا دھرنا نہیں چلا تھا، آپ کی حکومت میں چلا ہے۔ جی، مہنگائی کبھی اتنی بڑی نہیں تھی، آپ کی حکومت میں بڑی ہے۔ تو یقیناً بہت کچھ بدل گیا ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اسے کہتے ہیں ڈھٹائی اور بے شرمی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے فیصلے غلط لگ سکتے ہیں مگر ہماری نیت غلط نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ایسا ہر شعبے میں اسٹیک ہولڈرز سے بھرپور مشاورت کے بعد ہم نے نئی پالیسیاں بنائی ہیں، اور ان پالیسیوں کی بدولت آج ملک میں ایک نیا بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوا ہے۔ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت 60 کروڑ لوگوں کی صحت کا سارا خرچ برداشت کر رہی ہے۔ ہر گھر میں بیت الخلاء ٹوائلٹ بن چکے ہیں۔ ہم 2022 تک ہر فرد کو گھر فراہم کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو غریبوں، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، 2022 تک انتظار کرو، آپ کو سب کو گھر امیت شاہ اور بی جے پی مودی جی دے دینے والے ہیں۔ اور جیسے آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ پہنچ چکے ہیں، ایسے ہی 2022 تک آپ کو ہر شخص کو گھر دے دیا جائے گا۔ میں بھی سوچ رہا تھا گھر بنانے کے بارے میں، لیکن اب میں رک جاتا ہوں کیونکہ امیت شاہ دینے والے ہیں۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت اب ایک اور نیا قانون لا رہی ہے۔ جی ہاں، کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر جو پہلے 18 سال تھی، اب اس کو بڑھا کر 21 سال کر دیا جائے۔ لیکن اب اس کے خلاف مہیلائیں بھی آواز اٹھا رہی ہے، اور مسلم طبقے سے بھی اب آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی، جو بانی ہے عالمی سنی صوفی تحریک ہندوستان کے، انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر کو بڑھایا نہ جائے، اس سے سماج پر اثر پڑے گا۔ آزاد فکر اور بڑھتے ہوئے جرائم کے پیراگراف کو دیکھتے ہوئے حکومت ارباب اقتدار کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے۔ جبکہ خبریں یہ آ رہی ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھانے کی تجویز اگلے ہفتے لوک سبھا میں پیش کی جائے گی، ایسا حکومت کا کہنا ہے۔ مگر اب مہیلائیں بھی اپوزیشن میں اتری ہے، اور مہیلائیں بھی کہہ رہی ہے کہ مودی جی اور بھاجپائیوں، یہ لڑکیوں کی 18 سال سے 21 سال عمر کر دینے سے لڑکیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پیچیدگیاں اور مسئلے مزید بڑھ جائیں گے، پرابلم اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، یا نہیں معلوم ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں، شاہین باغ اس ملک میں دلی سے لے کر، یہ یوں سمجھیے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک شاہین باغ لگے تھے، جس میں کالا قانون CAA اور NRC کے خلاف باقاعدہ بچے، بزرگ، مہیلائیں، عورتیں، دودھ پیتے بچے سب شاہین باغ کے آندولن میں شامل تھے۔ لیکن کورونا آ گیا، مسلمانوں نے ملک کا خیال کرتے ہوئے ملک کے ہت میں فیصلہ کیا کہ شاہین باغ ختم کر دیے جائے۔ اب شاہین باغ کو 2 سال مکمل ہونے پر یاد تازہ ہو گئی، اور اب شاہین باغ کی سجانے والی عورتیں بھی بالکل بے باک انداز میں گزشتہ کل یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ اگر کالا قانون پھر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دوبارہ احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی عورتوں نے بھی وارننگ دے دی ہے۔ جیسے کسانوں کا بل واپس لینا پڑا، تو ایسے ہی کسانوں کو، لیکن میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ کسانوں نے 700 جانوں کی قربانیاں دی ہے، تب جا کر اور وہ بھی رحم نہیں آیا ہے، بلکہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے مودی جی نے تینوں کالے قانون واپس لیے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ اب باقاعدہ شاہین باغ کو لے کر 2 برس مکمل ہو گئے ہیں۔ اب مطالبہ یہ بھی کیا جا رہا ہے، لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ویسے جتنے لوگ ہیں وہ سب سیاسی ملزمین ہیں، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔
آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش میں بھاجپا کا، مودی جی کا بلڈ پریشر کافی بڑھ گیا ہے، ان کی فکریں بڑی بڑھ گئی ہے۔ مودی جی کافی پریشان ہیں کیونکہ اتر پردیش میں ہندو کارڈ بے اثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ مودی جی، بی جے پی، یوگی آدتیہ ناتھ اور پورا بھاجپا ٹولہ جو ہے بس ہندو مسلم، مندر مسجد نفرتیں پھیلا کر ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ستہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار اور کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا کریں، اتر پردیش کا ہندو اور مسلمان دونوں سمجھ چکا ہے کہ یہ صرف گھٹیا قسم کی نیچ راجنیتی ہے جو بھاجپا کر رہی ہے۔ تب ہندو کارڈ جو ہے بھاجپا کا نہیں چل رہا ہے، بابری مسجد والا کارڈ بھی، رام مندر والا کارڈ بھی نہیں چل رہا ہے، بنارس میں جا کے آرتی پوجا بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ ہندو کارڈ بے اثر ہو گیا اتر پردیش میں، اس لیے مودی جی کی فکر بڑھ گئی ہے، کیونکہ پرینکا اور اکھلیش کی ریلیوں میں بے تحاشا خوب بھیڑ آ رہی ہے، جس سے بی جے پی اور مودی جی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے اور بی جے پی کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر اسٹیٹ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تکارام سوپے کو پونے پولیس نے جمعہ کی صبح گرفتار کر لیا۔ میں آپ کو بتا دوں کیوں، تو جناب مہاراشٹر اسٹیٹ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے کمشنر کو پونے پولیس نے گرفتار کیا۔ ان کے گھر سے 88,49,980 روپے، جی، نقد، سونے کے زیورات، 5,50,000 کے ایف ڈی کے دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ پونے پولیس نے جمعرات کی شام کو اپنی تحویل میں انہیں لے لیا تھا اور رات بھر کی تفتیش کے بعد گزشتہ کل انہیں گرفتار دکھایا گیا۔ پونے پولیس سائبر سیل جلد ہی ٹوپے کو شیواجی نگر عدالت میں کسٹڈی کے لیے پیش کرے گا۔ مہاراشٹر ریاستی امتحانات کی کونسل مہا ٹی ای ٹی اور اسکالرشپ کے امتحانات کا انعقاد کرتی ہے۔ جن طلبہ نے بی ایڈ اور ڈی ایڈ کیا ہے ان کا ٹیچر ایلیٹ ٹیسٹ ٹی ای ٹی لیا جاتا ہے۔ صوبے کی گرفتاری کے بعد اب ٹی ای ٹی امتحان میں بڑے گھپلے کی جانکاری سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، بینک ملازمین کی ہڑتال۔ جی ہاں، کون ہڑتال، کس کو ہڑتال پر لا کر کھڑا نہیں کر دیا؟ مودی جی نے، بھاجپا نے ہر ایک کو ہڑتال پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابھی کسانوں کی ہڑتال ختم نہیں ہوئی ہے کہ بینک ملازمین کی ہڑتال گزشتہ کل دوسرے دن بھی جاری رہی، جس سے بزنس مین، کاروباریوں، تاجروں اور جنتا کو سخت پریشانی ہوئی۔ اے ٹی ایم بھی خالی ہو گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ 500 کروڑ کے نقصان کا امکان ہے ان 2 دنوں میں۔ تفصیل کچھ بتائی جا رہی ہے کہ یونائٹڈ فورم آف یونین کے بینر تلے بینک ملازمین نے کورٹ روڈ پر واقع ایس بی آئی برانچ کے باہر مظاہرہ کیا۔ یہ تو اتر پردیش کے دیوبند کی خبر ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل میرا خود ایک بندہ جب بینک گیا کسی کام سے تو وہاں سے وہ خالی لوٹ آیا۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اب کسانوں کی ہڑتال ختم ہوئی، اب بینک ملازمین کی ہڑتال شروع ہو گئی ہے۔ یعنی پورے ملک کا شاید ہی کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہو جو مودی جی کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر ہڑتال پر نہ اترا ہو۔